بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرمات استہان بها کثیر من الناس، اس کتاب سے بہت سارے دروس آپ نے سماعت فرمائے ہیں، اور ایسے محرمات جسے لوگ معمولی سمجھ کر گزرتے ہیں، بہت سارے محرمات آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ شریعت کی نگاہ میں وہ حرام ہیں، لیکن لوگ لاپرواہی اور معمولی سمجھ کر گزرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک حرام کام یہ بھی ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، عورت کا بلا محرم سفر کرنا۔ شریعت کی روح سے یہ چیز حرام ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا آپ کو ایسا ملے گا جو اس حرام کام کو ہلکے میں لے کر ریگولر کنٹینیو کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے ہر قسم کے سفر حتیٰ کہ سفر حج کو بھی شامل ہے۔ عورت کا محرم کے بغیر تنہا سفر کرنا فاسقوں فاجروں کو اس کے متعلق غلط سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ نتیجتاً جو چیز سامنے ابھر کر آئے گی اس کی عزت کے در پہ ہو سکتے ہیں، اور عورت اپنی فطری کمزوری کے سبب فطری کمزوری کی وجہ سے مردوں کے دھوکے میں آ کر مکمل طور پر اپنی عزت سے ہاتھ دھو سکتی ہے۔ اس طرح کے خطرات سامنے آ سکتے ہیں، یا کم از کم اس کی شرافت اور پاک دامنی پر داغ لگ سکتا ہے، اور انہی ساری وجوہات کی بنا پر شریعت نے اس چیز پر بریک لگایا ہے کہ عورت بلا محرم سفر نہ کرے۔ اسی طرح عورت کا بلا محرم کے جہاز میں سفر کرنا بھی درست نہیں ہے، چاہے ایئرپورٹ روانہ کرنے والا اور اگلے ایئرپورٹ پہ اسے ریسیو کرنے والا وصول کرنے والا محرم ہی کیوں نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ دوران سفر عورت کے ساتھ والی سیٹ پر کون بیٹھا تھا، اور اگر جہاز کا کسی فنی خرابی کی وجہ سے کسی وجوہات کی وجہ سے دوسرے ایئرپورٹ پر اترنا پڑے، یا پرواز میں تاخیر ہو اور جہاز مقررہ وقت پر نہ پہنچ کر پرواز نہ کرے، تب پھر عورت کا پرسان حال کون ہوگا؟ جبکہ اس قسم کے واقعات آج کے اس دور میں اکثر و بیشتر رونما ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس سفر کو بھی معمول نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر معمول ہو بھی تو ایسی صورت میں شریعت کا جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہمیں مقدم رکھنا ہوگا، اور عورت کا بلا محرم سفر کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور صرف وہ شخص عورت کا محرم بن سکتا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ محرم بننے کے لیے 4 شرطیں نہایت ضروری ہیں، اور جس شخص کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جائیں گی وہی کسی عورت کا محرم بن سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور مرد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوہا او ابنہا او زوجہا او اخوہا او ذو محرم منہا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا محرم اس کا باپ، اس کا بیٹا یا شوہر یا بھائی یا ہر وہ شخص بن سکتا ہے جو عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرعی اصول کی پابندی کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اصول و ضوابط اور شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم شرعی اصول کی پابندی کرتے رہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔